کہ لاہور کے کونے کونے میں ہر علاقے کے اندر علماء کرام کی کاوشوں سے، علماء کرام کی محنت سے علاقے کی تنظیمیں جمع ہوتی ہیں۔ علماء کی قیادت میں عوام اہل سنت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا بھی انعقاد کرتے ہیں، جلوس کا بھی انعقاد کرتے ہیں۔ سارے علماء کرام میرے لیے خراج تحسین کے لائق ہیں۔ اپنے اپنے علاقے سے مختلف تنظیمیں اہل سنت و جماعت کی یہاں جو سارے حضرات جمع ہوئے ہیں، میں ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ بالخصوص استاذ العلماء، استاذ القراء قاری محمد سلیمان سالمی صاحب، زیدہ محمد العالی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں ذکر نہ کروں تو یہ بھی ایک بخل ہوگا، استاذ العلماء حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کاوشیں، ان کی محنت، باوجود معذوری کے انہوں نے نوجوانوں کو، اہل سنت کے نوجوانوں کو مسلک کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے جس طرح بیدار کیا ہے، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ لاروں کا وقت نہیں ہے، لاروں کا وقت نہیں ہے۔ 11:30 بجے دعا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اس وقت کی پابندی کروں گا۔ 10 منٹ باقی ہیں، ہمیں وقت کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ یہی ایک صحیح اور باشعور انسان اور معاشرے کا کہ فرض بھی ہوتا ہے اور اس کی پہچان بھی ہوتی ہے۔ میں نے یہاں بہت علماء کرام کی گفتگو سنی، ایک سے ایک بڑھ کر اعلیٰ خطیب، ماشاءاللہ مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ مجھے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا جی کہ آپ دیکھیں گے بہت پیارا منظر ہوتا ہے، اتنی کرسیاں بچھاتے ہیں، سٹیج ہوتا ہے، یہ تمام وہ تو انہوں نے بتایا، اور ابھی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو میں نے کہا اگر اس قسم کا سلسلہ ہے تو خطیب بھی تمہیں اچھا بلانا چاہیے تھا تمہیں۔ میرے جیسے آدمی کو بلایا جیسے بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا جی مولانا نواز بشیر جلالی صاحب ہیں آپ کے ساتھ۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، لیکن میں نے تو یہاں دیکھا کہ ایک نواز بشیر جلالی صاحب نہیں، آپ میں سے ہر ایک ماشاءاللہ، یہ تو پیش منظر ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو پس منظر ہے۔ اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے ایک سے ایک پڑھ کر خطیب، یہ اہل سنت و جماعت کے لیے باعث فخر ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، مسلک اہل سنت کے حوالے سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کے حوالے سے، آل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان اور طہارت کے حوالے سے تقریباً ان تمام موضوعات پر دوستوں نے گفتگو کی ہے۔ میں تقریر نہیں کروں گا، میں 10 منٹوں بلکہ 8 منٹ رہ گئے ہوں گے، میں صرف ایک پیغام اسی آیت کے حوالے سے جو میں نے پڑھی ہے، اور یہ آیت جو ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے حوالے سے بے شمار آیات قرآن مجید میں جن میں آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف پیرائے میں آپ کے مختلف اوصاف کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، وہ الگ موقع ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ 2 منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے اور ایک نعمت کا ذکر کیا، 3 باتیں ہیں، اور چوتھی بات جو ہے اس کے ذکر کی ہے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیہ، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہیں عطا فرمائی۔ نعمت کا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد 2 ماحول بتائے، ایک ماحول اس نعمت سے پہلے کا ہے اور دوسرا ماحول اس نعمت کے آنے کے بعد کا ہے۔ اس نعمت کے آنے سے پہلے کا ماحول یہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں تھیں، مخالفتیں تھیں، جھگڑے تھے۔ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے مدینہ طیبہ میں
صدیوں سے ان کے درمیان لڑائیاں جاری تھی اور کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے تھے۔ اور جب یہ نعمت تشریف لائے، اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، تو اس نعمت کے آنے سے سب سے پہلے کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت ڈال دی، نفرتوں کو نکال دیا، الفت پیدا کر دی، باہمی محبت پیدا کر دی، نفرت کا خاتمہ کر دیا۔ پھر ہو گیا کیا؟ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے صدقے میں تم بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نقشہ ہے آل عرب کا، مکہ مکرمہ کا، مدینہ طیبہ کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے چونکہ جہالت کا دور تھا، اور جہالت کی وجہ سے ہر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ خرابیوں کو دور کرنے کا واحد ذریعہ ہوتا ہے علم، وہ علم جس کو معرفت کہتے ہیں، وہ منطق فلسفے کا علم نہیں، وہ صرف اور نحو کا علم نہیں، وہ علم اپنی جگہ سارے ضروری ہے، لیکن وہ معرفت خداوندی کا علم۔ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علماء تشریف فرما ہے، یہاں علماء سے میں مراد نہیں ہوں، داتا صاحب مراد ہے، حضور غوث پاک مراد ہے، جن کو معرفت الہی حاصل ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ خشیت الہی ان کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے جہالت کے دور میں عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، اخلاقیات بھی خراب ہوتے ہیں، معاشرت بھی خراب ہوتی ہے، معیشت بھی خراب ہوتی ہے، یہ تمام خرابیوں کی جڑ جہالت ہوتی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، انما بعثت معلما، حضور تعلیم دینے کے لیے آئے، اور اس تعلیم کے نتیجے میں آپ دیکھیں کس طرح بھائی بھائی بنا دیا کہ حضرت بلال حبشہ سے آتے ہیں، عمر فاروق مکہ کے رہنے والے ہیں، سلمان فارسی ایران سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ جوڑتے چلے جائیں، بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا عظیم منظر کائنات نے دیکھا کہ حبشہ سے آنے والا غلام، جس کی زبان میں بھی لکنت ہے، جس کا رنگ بھی کالا ہے، فاروق اعظم جیسا ایک سردار اپنے قبیلے کا حضرت بلال کو یا سیدی کہتے ہیں، اے میرے سردار۔ اور جب حضور علیہ السلام حج کر کے واپس آتے ہیں، مینا سے واپس آتے ہیں، حضور کی سواری پر کون سوار ہے؟ فاروق اعظم کا صاحبزادہ نہیں، صدیق اکبر کا صاحبزادہ نہیں، علی المرتضیٰ نہیں، کون ہے؟ اسامہ بن زید ہے، ایک غلام کا بیٹا حضور کی سواری پر پیچھے سوار ہے۔ یہ ہے میلاد النبی کی برکات۔ لوگوں کو تو لفظ میلاد سے ڈر لگتا ہے، میں نے کہا بھائی جشن بھی نہ کہو، عید بھی نہ کہو، میلاد تو کہو، خدا کے مردے، میلاد کا معنی تو پیدا ہونا ہے۔ کیا تم حضور کی پیدائش کا بھی انکار کرتے ہیں؟ اتنا ڈر لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں اس لفظ میلاد میں کیا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ میلاد النبی، یہ تو آپ دیکھتے ہیں کس طرح دن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میں نے جمعے کے دن کہا تھا کہ یہ میلاد النبی کے خلاف فتوے جو ہیں، یہ تو بحیرہ عرب کے اندر ڈوب چکے ہیں، بحیرہ ہند میں ڈوب چکے ہیں۔ اب فتووں کی کوئی حیثیت نہیں، آپ اتنا کام کریں کہ فتوے خود بخود جو اپنی موت مر جائیں، اور ہمیں فتوے دینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ ہاں، اپنے لیے، اپنی معلومات کے لیے دلائل جاننا ہر مسلمان کا، ہر نوجوان کا فرض ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتفاق پیدا کیا، اختلافات ختم کیے، دشمنیاں ختم کی، امن قائم کیا۔ آج اسی کلچر کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر بہت پریشانی والے مسائل خاص طور پر اہل سنت میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، میں نے ابھی راستے میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مولانا غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی، میں جامعہ ازہر میں جب 2 مہینے رہا تو ایک ڈاکٹر صاحب نے لیکچر دیتے ہوئے یہ کہا کہ اختلافات جھگڑوں کی صورت تب اختیار کرتا ہے کہ جب ایک آدمی اپنی فکر کو دوسرے پر تھوپنا چاہتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی اپنی فکر ہے،
صحیح ہے یا غلط ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے صحیح ہونے کی، لیکن اپنی فکر کو دوسرے پر تھوپنا، اپنے آپ کو دوسروں پر مسلط کرنا، یہ بنیادی مسئلہ ہے عداوتوں کا، بنیادی سبب ہے جھگڑوں کا۔ ہمیں آج اس بات کی ضرورت ہے، اہل سنت و جماعت اگر متحد ہو جائے، ابھی ماشاءاللہ سنی تاریخ کے ساتھی نے بہت اچھی گفتگو کی، آج اگر ہم متحد ہو جائے کوئی رافضیوں کا اعلیٰ کار آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی خارجیوں کا اعلیٰ کار آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ نام تو اہل سنت کا لیں اور باتیں روافض کی کریں۔ یہ تو عجیب سی بات ہے، یا تو آپ چھوڑ دیں، یہ نام لینا چھوڑ دیں، اور یا یہ ہے کہ اگر وہی نتیجہ راستہ اختیار کر رہے ہیں تو پھر ادھر جا ملیں، لیبل اتار دیں۔ لیبل حق کے مطابق ہونا چاہیے، جو اندر ہے وہ باہر ہونا چاہیے۔ آج میرا پیغام آپ حضرات سے یہ ہے، میں جب مدرسے میں بیٹھنے والا درمیش آدمی ہوں، میں نہ جلسے نہ جلوس نہ کسی تنظیم کا مسئلہ ہے، ساری اہل سنت کی سب تنظیموں کی قدر کرتا ہوں۔ آج اہل سنت اتفاق کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کریں، بجائے سوشل میڈیا پر یہ تمام انتشار پھیلانے کی بجائے آپس میں بیٹھ کر بات کریں تو انشاءاللہ تعالی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات مزید حاصل ہوگی۔ میں پھر سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں۔ اہل سنت کے اتفاق کے لیے بھی اللہ میں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ 11:30 ہو چکے ہیں، آ جائیں۔